السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان محمد خان کے دیوان میں ایلچی ایواز سلطان سے کہتا ہے محمد اپنا فیصلہ دو، تمہارا بیٹا یا ریاست؟ تو سلطان کہتے ہیں اگر ان دونوں میں سے ایک سے بھی دستبرداری کا اعلان نہ کروں تو کیا ہوگا؟ جواب میں ایواز کہتا ہے پھر میرا فرض جو کچھ تم پہ بیتے گی، جو کچھ تمام عثمانیوں پہ بیتے گی، تمہیں حرف بحرف بتانا ہے۔ محمود پاشا غصے سے کہتے ہیں او بیوقوف، تمہارے خیال میں تم کون ہو؟ سلطان محمد انہیں پرسکون رہنے کا حکم دیتے ہیں اور ایواز سے کہتے ہیں میرے سامنے قاصد کے طور پر نہ کھڑے ہوتے تو اب تک یہ الفاظ تمہارے دڑ تمہارے جسم سے الگ کروا چکے ہوتے، لیکن آج میں اپنے ہاتھ اپنے بھائی کے خون سے نہیں رنگنا چاہتا۔ ایواز کہتا ہے تمہارے شہزادے بایزید نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کے ساتھ ہمارا بھائی چارہ ختم ہو گیا ہے، اگر تم اس کا سر ہمارے حوالے نہیں کرتے تو اپنے ہاتھ اس خون سے رنگ دو، کیونکہ میں اپنے سلطان کے سامنے خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتا۔ سلطان کہتے ہیں بایزید راستے میں ہے، وہ پائتخت واپس آ رہا ہے، میں اسے سارا مسئلہ سننے کے بعد اپنا فیصلہ جاری کروں گا۔ ایواز کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ سلطان ہاتھ کی انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اب جب کہ بھائی چارگی ختم ہو گئی ہے تو قاصد ہونے کے ناطے تم ہمارے مہمان ہو، ہمیں یہ سکھانے پہ مجبور نہ کرو کہ مہمان کو میزبان کا احترام کیسے کرنا چاہیے۔ سلطان اشارہ کرتے ہیں اور ایواز پلٹ جاتا ہے۔ پونٹس میں کومینوس پیدری سے کہتا ہے پیدری تم نے وفادار مسیحی کے طور پہ اپنا خوب کردار نبھایا، اب کرمان اغلو ابراہیم کی باری ہے۔ میں ترکوں کو جس قدر جانتا ہوں اس کے مطابق سلطان ابراہیم نے جولیا کی موت کو اپنی ساکھ کا مسئلہ بنا دیا ہوگا اور اپنے قاصد کو بہت پہلے قسطنطنیہ روانہ کر دیا ہوگا۔ پیدری کہتا ہے آپ ترکوں کو جانتے ہیں، جان کے بدلے جان کا مطالبہ کریں گے؟ تو کومینوس کہتا ہے میں محمد کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ شہزادے کو حوالے نہیں کرے گا، یعنی جنگ بہت قریب ہے۔ پیدری کہتا ہے کیسی بدقسمتی ہے کہ میری تلوار ان کے خون سے دھلنے سے محروم رہے گی عزت مآب۔ تو کومینوس کہتا ہے ترکوں کے ایک دوسرے کا خون بہاتے دوران ہمارے پاس زیادہ اہم ذمہ داریاں ہوں گی۔ اسی دوران وہاں پہ یورگو آتا ہے اور کہتا ہے عزت مآب میں اس معاملے میں آپ سے متفق نہیں ہوں۔ کومینوس پوچھتا ہے تمہارے خیال میں اناتولیا میں کیا ہوگا؟ تو یورگو کہتا ہے جس پتھر کو آپ نے اپنے خون کی قربانی دے کر ہلایا، عثمانیوں کے خلاف دان تیز کرنے والے کرمانیوں کو کچھ جگہ دی ہے، لیکن سلطان محمد میرے خیال میں وہ احتیاط سے کام لے گا، یعنی وہ مسلمانوں کا خون بہانے سے گریز کرے گا۔ یہ سن کر کومینوس پوچھتا ہے اچھا تو کرمان اغلو ابراہیم کیا وہ دیت کا مطالبہ نہیں کرے گا؟ کیا وہ محمد کی سرزمین پر اپنی نظریں نہیں جمائے گا؟ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بول میں شہاب الدین پاشا سلطان سے کہتے ہیں سلطان معظم، شہزادے بایزید کسی کو ناحق قتل کرنے والے نہیں ہیں، خاص طور پر اگر یہ جان کسی عورت کی ہے۔ سلطان محمد خان کہتے ہیں آگ کے بغیر دھواں کیوں ہوگا؟ تو شہاب الدین پاشا پوچھتے ہیں سلطان معظم کیا آپ بھی یقین کر رہے ہیں؟ جواب میں سلطان کہتے ہیں مسئلہ یقین کرنے کا نہیں ہے شہاب الدین، بایزید ایسے خوفناک واقعے میں اپنا نام کیسے ڈبو سکتا ہے؟ وہ کیسے ایک قاصد کو یہاں آنے اور مجھ سے اس طرح بات کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے؟ شہاب الدین پاشا کہتے ہیں اگر آپ کی نظر میں مسئلے کی جڑ نہ ہونے کے برابر ہے تو ہمیں قاصد کو واپس بھیج دینا چاہیے، ہم اصولی جواب دے دیں گے سلطان معظم۔ مگر محمود پاشا کہتے ہیں سب سے بہترین اصول شہزادے بایزید کا انتظار کرنا ہے، مسئلے کی سچائی پوچھے بغیر جواب دینے سے انصاف کو نقصان پہنچے گا۔ شہاب الدین پاشا پوچھتے ہیں کیا وزیر اعظم پاشا کو شک ہے کہ شہزادے نے جرم کیا ہے؟ سلطان کچھ سوچتے ہوئے کہتے ہیں یقیناً اس چال کے پیچھے سے پونٹس کا نکلنا ممکن ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایک اور حقیقت ہے؟ تو محمود پاشا کہتے ہیں میرے سلطان اس معاملے کو بہت جلد طے کرنے سے کرمان اغلو کو پاگل کرنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے کرمان اغلو کو حکم بھیجا کہ ترک کبھی ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، شہاب الدین پاشا نے جو کہا وہ ترکوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے سوا کیا فائدہ دے گا؟ شہاب الدین پاشا ان سے پوچھتے ہیں اچھا تو پھر کیا کرنا چاہیے پاشا؟ ترکوں کے قتل سے بچاتے دوران ہمارے سلطان شہزادے کو ہی مار دیں؟ محمود پاشا کہتے ہیں ریاست کو ہمیشہ کے لیے غالب رہنا چاہیے، اس لیے اس معاملے کا انفرادی طور پہ مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، تحقیقات کی جائیں گی تو مجرم واضح ہو جائے گا اور جب فیصلہ کرنے کا وقت ہوگا تو ریاست کی سلامتی کے لیے جو بہترین ہے وہ کیا جائے گا۔ یہ سن کر شہاب الدین پاشا کہتے ہیں وزیر اعظم پاشا کی نظر دوسروں کی پرواہ پر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ریاست کا بھی ایک ترازو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ جانشری شہزادے بایزید کو پسند کرتے ہیں، اگر اس واقعے سے ہمارے شہزادے کو نقصان پہنچا اور جانشری باغی ہوں گے پھر ہماری کیا حالت ہوگی؟ محمود پاشا کہتے ہیں مرحوم مراد خان نے یہ لشکر ریاست کے لیے ہے کہ قانون کے ساتھ لشکر قائم کیا، اگر لشکر قانون بھول جائے گا تو ریاست ہی اسے قانون یاد دلائے گی میرے سلطان۔ سلطان کہتے ہیں صورتحال ایسی ہے کہ سچ میں جھوٹ اور بے گناہی میں غفلت مخفی ہے اور ان کی تمیز انصاف کی تلوار سے ہی ممکن ہے، ذرا پہلے شہزادہ بایزید آ جائے، انصاف کی تلوار سے دشمن یا میرا بیٹا مزہ چکھے گا یہ ہم سب مل کر دیکھیں گے۔ مجھے یہ بتاؤ جب یہ سب ہو رہا تھا تو اس کے لالا اسحاق پاشا کیا کر رہے تھے؟ یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ سلطان کی اشارہ کرتے ساتھ ہی وہ دونوں چلے جاتے ہیں اور سلطان پریشان ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ادھر شہزادہ بایزید تیار ہو کے آگے بڑھتا ہی ہے کہ اسحاق اس کے سامنے آتے ہوئے کہتا ہے نہ کریں شہزادے نہ کریں، معاملے کا انجام
انجام بہت برا ہوگا، سلطان کے حکم کی نافرمانی نہ کریں۔ بایزید کہتا ہے کیا کہنا چاہتے ہو لالا؟ تو اسحاق کہتا ہے میرے شہزادے میں آپ پر یقین رکھتا ہوں، کچھ گڑبڑ ہے یہ بھی جانتا ہوں، لیکن تو بایزید کہتا ہے لیکن کیا لالا؟ لیکن کیا آپ کو مجھ پہ شک ہے کہ آپ میرے سامنے رکاوٹ بن رہے ہیں؟ تو اسحاق کہتا ہے میرے شہزادے استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن آج اس کی کیا اہمیت؟ مزید پاگل پن نہ کریں، غصہ آپ کے دماغ کو اندھا کر دے گا۔ آپ کی بے گناہی پہ سلطان کو بھی یقین کرنے کی ضرورت ہے اور اس لیے اپنے ہتھیاروں کو چھوڑ دیں اور اس معاملے سے دستبردار ہو جائیں۔ عثمان اغلو کی روایات واضح ہے، آؤ فوراً پائیتخت روانہ ہوتے ہیں، مگر بایزید ان کا ہاتھ پیچھے کر دیتا ہے اور کہتا ہے آپ جس عثمان اغلو کی روایات کو جانتے ہیں اس کے غضب کو نہیں جانتے لالا۔ اس لعنتی کافر نے میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے میری محبوبہ کو ذبح کر دیا، میں انتقام لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرے لیے اس پیدری نامی کافر کے مرنے سے پہلے کوئی سکون نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بایزید آگے بڑھ جاتا ہے اور اسحاق پاشا بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کرمان اغلو میں ابراہیم اپنی بیگم کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم نے ابھی تک کالا دوپٹہ اپنے سر سے نہیں اتارا؟ تو اس کی بیگم کہتی ہے کیا تم نے انتقام لے لیا کہ میں دوپٹہ اتار دوں؟ ابراہیم کہتا ہے غصہ نہ کرو یہ ریاستی معاملہ ہے۔ تو بیگم کہتی ہے ریاستی معاملات شاندار طریقے سے دیکھے جاتے ہیں، طاقت کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے ریاستی معاملات نہیں دیکھے جاتے۔ ابراہیم غصے سے کہتا ہے خاتون اپنی حد جانو اور الفاظ کو تولو۔ یہ سن کر بیگم کہتی ہے آپ بھی ریاست کو جانیں، اپنی طاقت کو جانیں، اگر گزرے وقت میں نے آپ کو بار بار قائل نہ کیا ہوتا تو آپ میں سلطان مراد کا سامنا کرنے کی ہمت کبھی نہ آتی۔ اب عثمانی شہزادے نے آپ کی بہو کو چوٹ پہنچائی ہے، ہماری ساکھ کو تہس نہس کر دیا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی ان سے دب کر اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں؟ جنگ کے نکارے ابھی تک کیوں خاموش ہیں؟ جنگ کے جھنڈے ابھی تک بلند کیوں نہیں ہوئے؟ تو ابراہیم بھی کہتا ہے کیا تم جنگ کو شادی کی تقریب سمجھتی ہو خاتون، خاص طور پہ اس وقت جب اتنا تناؤ ہے؟ جواباً خاتون کہتی ہے جب تک آپ کی تلوار چمکتی رہے گی تمام اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ ابراہیم صاحب کیوں خاموش ہیں، کیوں چیخ نہیں رہے؟ آگے بڑھیں اور لشکر کی قیادت کریں، پونٹس کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے بھی ہماری صف میں شامل ہو جائیں گے، آپ کا اس طرح بیکار بیٹھنا کس کے لیے ہے؟ تو ابراہیم غصے سے کہتا ہے ہم نے سلطان محمد کے پاس قاصد بھیجا ہے، ہم خبر کے انتظار میں ہیں، کیا تم نہیں جانتی؟ خاتون کہتی ہے قاصد وہ میرے پاس کیا لائے گا؟ میری بہو کی زندگی، میرے بیٹے کا مستقبل، یا تہس نہس ہو جانے والی ہماری ساکھ؟ تو ابراہیم کہتا ہے جو کچھ سچ ہے، جو کچھ انصاف کے مطابق ہے، قاصد وہ لائے گا۔ مگر خاتون کہتی ہے ابراہیم بے ہوش میں آئے ہوش میں، یا آپ بایزید کا سر قلم کریں گے یا محمد آپ کی ریاست قبضے میں لے گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بھون میں گلشا نے کھانا تیار کیا ہوتا ہے، مگر خاتون آ کر کہتی ہے سلطان معظم آج کھانے پہ نہیں آئیں گے۔ گلشا پریشان ہوتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے میرے بابا ابراہیم صاحب نے جو قاصد بھیجا کیا اس کی وجہ سے سلطان معظم ان سے نفرت کے سبب مجھ سے دوری اختیار کر رہے ہیں؟ تو خاتون کہتی ہے پریشان نہ ہو سلطانہ، کرمان اغلو کے ساتھ جو ہوتا ہے ہوتا رہے گا، سلطان معظم آپ سے دوری اختیار نہیں کریں گے، لگتا ہے اس تبدیلی کی وجہ ہمارے شہزادے بایزید ہیں۔ گلشا پوچھتی ہے بایزید کا اس سے کیا تعلق ہے قاطفہ؟ تو قاطفہ کہتی ہے ان کی نافرمانی، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں جو بغاوت کا باعث بن سکتی ہیں، سلطان معظم اس وجہ سے پریشان ہیں۔ گلشا خوش ہوتے ہوئے آہستگی سے کہتی ہے جب بایزید ٹھوکر کھائے گا تو میرا مصطفیٰ اٹھے گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لطفی خضر چلیبی کے ساتھ لائبریری میں موجود ہوتا ہے، اتنی زیادہ کتابیں دیکھتے ہوئے لطفی بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے سلطان محمد خان نے پوری دنیا یہاں سجا دی ہے، میں حیران ہوں کہ وہ اس کے علاوہ کس دنیا کو فتح کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ جواباً خضر چلیبی کہتے ہیں تم سمجھ جاؤ گے، محمد کے دل کی گہرائیوں میں اتنی کیفیتیں موجود ہیں کہ وہ پوری دنیا میں نہ سما سکیں۔ لطفی کہتا ہے پھر بھی میرے لیے کتابوں کا حافظ ہونا دنیا کے فاتح ہونے سے زیادہ بہتر ہے حاجی، میں نے توقات چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ نے میرے لیے ایسے دروازے کھول دیے ہیں جو کہ اس قابل ہیں۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں اور خضر چلیبی کہتے ہیں برائے مہربانی کوئی احمقانہ حرکت نہ کرنا، جب تک ان مقدس امانتوں کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا تم اس کتب خانے میں رہ سکتے ہو، میں تمہارا ضامن ہوں، مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ تو لطفی کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں، مجھے اب ربولا انجیل کی ضرورت ہے، کیا وہ یہاں ہے؟ تو خضر چلیبی کہتے ہیں تم اسے ڈھونڈنے کے لیے یہاں ہو۔ یہ کہتے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں اور لطفی ربولا انجیل کی تلاش میں لگ جاتا ہے کہ اس لمحے ولاد وہ کتاب اٹھائے اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے تمہاری مطلوبہ چیز میں نے ڈھونڈ لی ہے۔ لطفی کتاب لیتے ہوئے کہتا ہے تو تم استادوں کو ڈھونڈنے میں بھی استاد ہو، لیکن کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ دنیا کے عظیم بادشاہ نے تمہیں مجھے لانے کے لیے بھیجا؟ جواب میں ولاد کہتا ہے شاید انہیں لگا تھا کہ میں اکیلا اس راز کو حل نہیں کر سکتا۔ لطفی اس کے پاس ہوتے ہوئے کہتا ہے تم صرف رازوں کو راز کے طور پر جانتے ہو اور میں اس ایک لفظ کے پیچھے کے سمندر میں غوطہ لگا چکا ہوں، اچھی طرح یہ بات جان لو۔
اس پر ولاد کہتا ہے سمندر کی گہرائی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کھوئی ہوئی تصویر نکالنے کے لیے؟ یہ سنتے ساتھ ہی لطفی چونک جاتا ہے، ایک دم سے کتاب کھول کر دیکھتا ہے تو نشانی اسی صفحے پہ ہوتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے تم یہ کیسے جانتے ہو؟ ولاد کہتا ہے ابھی مجھے تم سے معلوم ہوا، ربولہ انجیل پہلی اور واحد چھوٹی تصویر والی انجیل ہے، تصویروں کا ماخذ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کھوئی ہوئی تصویر کو تلاش کرنے کے علاوہ اور کس کام آئے گی؟ اگر مجھے کسی دن کسی شاگرد کی ضرورت ہوئی تو مجھے تم سے بہتر کوئی نہیں مل سکتا۔ اللہ کام میں آسانی فرمائی، سلامت رہو، خدا حافظ۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد چلا جاتا ہے اور لطفی کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔